اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کورونا کے ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 7 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 487 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 22 مریض زیر علاج ہیں۔ میو ہسپتال میں 7، گنگا رام ہسپتال میں 4 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ سروسز ہسپتال میں ڈینگی کے 3 مریض زیر علاج ہیں۔ مسعود ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال میں 2 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں، جبکہ شالامار ہسپتال اور اتفاق ہسپتال میں 1 ڈینگی کا مریض زیر علاج ہے۔ حمید لطیف ہسپتال میں ڈینگی کا 1 مریض زیر علاج ہے۔ گزشتہ روز 75,299 انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی تھی۔ لاہور میں 9,956 آؤٹ ڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی، جبکہ گزشتہ روز 1299 انڈور آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا برآمد ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے وار جاری ہیں، مزید 7 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 487 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 22 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ میو ہسپتال میں 7 اور گنگا رام میں 4 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ سروسز ہسپتال میں ڈینگی کے 3 مریض، جبکہ مسعود ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال میں 2 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ شالامار ہسپتال، اتفاق ہسپتال میں 1 ڈینگی کا مریض زیر علاج ہے۔ حمید لطیف ہسپتال میں ڈینگی کا 1 مریض زیر علاج، جبکہ گزشتہ روز 75,299 انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی تھی، جبکہ لاہور میں 9,956 آؤٹ ڈور مقامات کی بھی چیکنگ کی گئی۔ گزشتہ روز 1,299 انڈور آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا بھی برآمد ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 7 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 487 تک پہنچ گئی ہے۔ لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 22 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ میو ہسپتال میں 7، گنگا رام ہسپتال میں 4، جبکہ سروسز ہسپتال میں ڈینگی کے 3 مریض زیر علاج ہے۔ مسعود ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال میں 2 ڈینگی کے مریض زیر علاج، جبکہ شالامار ہسپتال، اتفاق ہسپتال میں 1 ڈینگی کا مریض زیر علاج ہے۔ حمید لطیف ہسپتال میں ڈینگی کا 1 مریض، جبکہ گزشتہ روز 75,299 انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ لاہور میں 9,956 آؤٹ ڈور مقامات کی بھی چیکنگ کی گئی۔ گزشتہ روز 1,299 انڈور آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا برآمد ہوا تھا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 7 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 487 ہو چکی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 22 مریض زیر علاج ہیں۔ میو ہسپتال میں 7، گنگا رام ہسپتال میں 4 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ سروسز ہسپتال میں ڈینگی کے 3 مریض زیر علاج ہیں۔ مسعود ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال میں 2 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ شالامار ہسپتال، اتفاق ہسپتال میں 1 ڈینگی کا مریض زیر علاج ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر مزید جاننے کے لیے عظمت احوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت، بتائیے گا کہ ڈینگی کے وار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بالکل، کورونا کے ساتھ محکمہ صحت کے لیے ڈینگی بھی سر درد بن رہا ہے۔ جس میں بتایا کہ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 7 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہی محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز 75,299 انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی، اور لاہور میں 9,956 آؤٹ ڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی، اور گزشتہ روز ہی 1299 انڈور آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا برآمد ہوا ہے، اور اس کو فوراً طلب کر دیا گیا ہے۔ اور محکمہ صحت کی جانب سے، اور خاص کر صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ ضلع انتظامیہ کو سرویلنس بھی تیز کر دی جائے، اور اس کے ساتھ محکمہ صحت کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام ہسپتالوں میں نہ صرف ڈیش بورڈ بنایا جائے بلکہ علیحدہ سے ڈینگی کے کاؤنٹر بھی بنائے جائیں، تاکہ جو بھی مریض ہیں ان کو پراپر انفارمیشن دی جائے اور ان کو پراپر ان کا علاج جاری کیا جائے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سے ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں اور وہاں پر جو ہے ڈینگی کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اس وقت لاہور میں جو سب سے زیادہ ڈینگی کے کیسز پائے جا رہے ہیں وہ DHA ہے۔ اس ٹائم DHA ہاٹ اسپاٹ ایریا ہے، اور ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے جو سرویلنس ہے وہاں پر تیز کر دی ہے، اور وہاں پر جو بھی لاروا مل رہا ہے اس کو تلف کیا جا رہا ہے، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے گھر گھر جا کر چیکنگ کی جا رہی ہے کہ کہیں پر کوئی پانی تو جمع نہیں ہے، کہیں گندگی تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ کہیں پر بھی پانی جمع نہ ہونے دیں، اور کہیں پر بھی جو ہے گندگی نہ پھیلائی جائے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو شہری اس میں کوتاہی برتے گا اس کے خلاف تک کارروائی عمل میں بھی لائی جائے گی۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آج سے بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور نکاسی آب ابھی تک پچھلی بارشوں کی جو ہے وہ ممکن نہیں بنائی جا سکی، تو اب بارشیں ہوں گی، مزید پانی اکٹھا ہوگا، تو کیا اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں؟
جی بالکل، محکمہ صحت کے لیے اور حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ محکمہ صحت کا جو سارا فوکس ہے وہ کورونا پہ ہے، کیونکہ کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بھی بتدریج ان میں اضافہ جاری ہے، ان میں بھی وفات کی ریشو جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو محکمہ صحت کا سارا فوکس ہے وہ کورونا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے جو ڈینگی کے کیسز ہیں ان میں بھی بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد سے جو محکمہ صحت کی ٹیمیں ان کی اب جو ڈینگی ہے اس پہ بھی دوڑیں لگ چکی ہیں، اور ڈینگی جو ہے وہ زیادہ افزائش ستمبر سے اکتوبر کے درمیان میں پاتا ہے۔ تو ابھی حکومت کے لیے اور محکمہ صحت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ابھی بارشیں ہونی ہیں، اس کے بعد جو مزید جو ڈینگی ہے اس کو پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ضلع انتظامیہ کی ٹیم ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ کر لی گئی ہیں، کہیں پر بھی اگر سرویلنس کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جا رہا ہے، کہیں پر بھی لاروا ملا جا رہا ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے، لیکن شہریوں سے درخواست کی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ خالی حکومت یا انتظامیہ نہیں کر سکتی، شہریوں کو اس پر تعاون کرنا پڑے گا، شہریوں کو کہیں پر بھی کہیں پانی جمع ہو اس کو فوراً سے ختم کر دیں، صفائی رکھیں۔ تو انہوں نے خاص کر شہریوں سے درخواست کی ہے کہ اگر وہ مل کر ان کا ساتھ دیں گے تب ہی جو اس ڈینگی سے چھٹکارا حاصل فوکس ہے وہ کورونا پہ ہے، کیونکہ کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بھی بتدریج ان میں اضافہ جاری ہے، ان میں بھی وفات کی ریشو جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو محکمہ صحت کا سارا فوکس ہے وہ کورونا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے جو ڈینگی کے کیسز ہیں ان میں بھی بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد سے جو محکمہ صحت کی ٹیمیں ان کی اب جو ڈینگی ہے اس پہ بھی دوڑیں لگ چکی ہیں، اور ڈینگی جو ہے وہ زیادہ افزائش ستمبر سے اکتوبر کے درمیان میں پاتا ہے۔ تو ابھی حکومت کے لیے اور محکمہ صحت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ابھی بارشیں ہونی ہیں، اس کے بعد جو مزید جو ڈینگی ہے اس کو پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ضلع انتظامیہ کی ٹیم ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ کر لی گئی ہیں، کہیں پر بھی اگر سرویلنس کا جو عمل ہے اس کو تیز کیا جا رہا ہے، کہیں پر بھی لاروا ملا جا رہا ہے اس کو طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے، لیکن شہریوں سے درخواست کی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ خالی حکومت یا انتظامیہ نہیں کر سکتی، شہریوں کو اس پر تعاون کرنا پڑے گا، شہریوں کو کہیں پر بھی کہیں پانی جمع ہو اس کو فوراً سے ختم کر دیں، صفائی رکھیں۔ تو انہوں نے خاص کر شہریوں سے درخواست کی ہے کہ اگر وہ مل کر ان کا ساتھ دیں گے تب ہی جو اس ڈینگی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے عظمت عوان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ کورونا کے ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری ہیں، مسلسل کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور عمر شیر چٹھا نے ضلعی انتظامیہ کے افسران کے پیراگون سوسائٹی کا دورہ کیا، گھروں میں ڈینگی سرویلنس کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈینگی لاروا برآمد ہونے والے گھروں کے باہر سٹیکرز چسپاں کروا دیے، جبکہ مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا نے UC 61 عزیز بھٹی زون کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس کاٹھیا، اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا اور دیگر بھی DC لاہور کے ہمراہ تھے۔ DC عمر شیر نے پیراگون سوسائٹی میں انڈور ڈینگی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دوران چیکنگ ڈینگی لاروا برآمد ہونے والے گھر کے باہر وارننگ سٹیکر چسپاں کیے گئے۔ DC نے گھروں کے مالکان کو ڈینگی سے متعلقہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈینگی کے معاملے میں کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، احتیاطی تدابیر اپنانے سے ہی ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے۔